السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے جمعے آتے رہے رمضان المبارک کے، اور ہمیں دیکھنے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائے، اور ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج ماشاءاللہ ایک بیٹی ہماری ہے جی نور فاطمہ، یہ ان کو ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا ہمارے پاس پڑھتے، تو انہوں نے ہمارے پاس قرآن پاک بھی پڑھا ہے، اور کافی سارا کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ بیٹی نے کیا 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 ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی، اور نماز کے بعد جو اذکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے وہ بیٹی نے کو بلکہ سارے بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، اور بیٹی نے جلدی یاد کر لیے۔ اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں، اور بیٹی نے پہلے مطلب جلدی پک کر لی تھی۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہم ایک جگہ پہ رکے نہیں، ہم آگے چلتے رہے، یہ سفر جو ہے نا طے ہوتا گیا۔ پھر ہم نے بچوں کو ساتھ میں کروایا جی 30واں سپارہ یاد، جو بڑی بیٹیاں تھیں نا ان کو ہم نے ماشاءاللہ 30واں سپارہ یاد کروایا، حفظ کروایا۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہم نے پھر آہستہ آہستہ ہم نے بچوں میں سلیبس امپلیمنٹ کیا، اور سلیبس کیا تھا جو قرآن و حدیث والا، جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں وہ ہم لے کے آئے، تاکہ یہ بچوں کی زندگیوں میں یہ دعائیں آئیں اور یہ طریقے آئے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ اس پرفتن دور میں آپ کو پتہ ہے گہما گہمی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ایک واٹس ایپ کا شیئر کرنے کا وہ کیا ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے نا چیز میرے خیال میں ہمیں مطلب بہت کم چیزیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، اور اوٹ پٹانگ جس کو کہتے ہیں جن کا کوئی ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور ہم اس کو بڑا اچھا لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو بیٹی سے میں پوچھوں گا، یہ بیٹی کا اب مائنڈ بنا جی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر سیکھ کر یہ چیزیں کرنے کے بعد اس نے پلان کیا جی کہ میں حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ ماشاءاللہ بڑی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے ہماری، اور یہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے، اور اس کو ماشاءاللہ ہم نے جو چیزیں یاد کروائی یہ بلکہ اس کی بہن بھی ساتھ آئی اور اس کو بھی یاد کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے 2 بھائی، پہلے ایک بھائی آیا وہ سیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو بھی ماشاءاللہ وہی کام ہم نے بتایا جو ہمارے ادھر چل رہا تھا، بچوں کو سکھایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نور فاطمہ کا 4تھا بھائی آیا، یعنی کہ 4تھا ممبر گھر کا، 2 بھائی اور 2 بہنیں ہمارے پاس پڑھی، تو ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اب یہ بیٹی کا مائنڈ بنا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ سے ادھر قرآن پاک کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی، اس کے علاوہ اور کوئی ادھر بات نہیں ہوتی، نہ بچوں کے بارے میں نہ کوئی ہم بات کرتے ہیں، نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، تو بچوں کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو بیٹی اب خود بتائے گی، آج بیٹی کا آج آخری دن ہے، ہم نے سوچا کچھ اس کے کوئی اچھی باتیں اس سے سنیں، تاکہ وہ یہ بچے جو آپ بیٹھے ہو ان کا بھی دل کرے کہ ہم بھی جس طرح اس بیٹی نے پڑھا ہے ہم بھی قرآن و حدیث والی باتیں اپنی زندگیوں میں لائیں اور سیکھیں، اور آگے ہم آگے جا کے سکھانے والے بنے۔ تو ماشاءاللہ میں بیٹی سے پوچھوں گا، بیٹا آپ کو نور فاطمہ کتنی دیر ہو گئی آپ کو ہمارے پاس پڑھتے؟ 1 سال ہو گیا ہے کم سے کم۔ اچھا، تو 1 سال میں آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو کیسا پایا؟ بہت اچھا تھا، میں نے پہلی دفعہ قرآن ادھر سے پڑھا ہے۔
کیونکہ پہلے جب میں گھر میں پڑھتی تھی تب وہ میری مما پڑھاتی تھی، تب وہ پڑھا نہیں جاتا تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. جب ہم کبھی ہم کہیں جاتے تھے تو مدرسے میں، کبھی ہم کہیں کسی اور جاتے تھے، مگر کہیں بھی ہمیں اتنا اچھا ماحول نہیں ملا جتنا یہاں پر تھا. ہم اسی مدرسے میں پڑھے ہیں کم سے کم 1 سال تک، اور بہت اچھا مدرسہ ہے، ہم نے بہت اچھا کیا ہے. اور آپ نے کیا کیا سیکھا ادھر سے؟ آپ اپنے جو کلاس فیلو ہیں، آپ کی جو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ، دین اسلام کے ہی ہم چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور قرآن مجید پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ باہر ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا، میں اس سے کہوں گا، وہ آئے گا اور میں دین اسلام پہ راہ پر لاؤں گا، اور کب وہ جنت پہ جائے گا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور رمضان المبارک ہے تو خاص رمضان المبارک میں پڑھا جائے، اور یہ جو سے موبائل فون، انٹرنیٹ، یوٹیوب، ان سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ فساد ہے، یہ دجال ہے. ماشاءاللہ آپ کو ادھر کے اساتذہ نے، باجیوں نے کیا کیا پڑھایا، کیا کیا یاد کروایا؟ آپ ذرا بچوں کو بتائیں تاکہ یہ بچے بھی اتنے ذوق شوق سے سیکھیں. میں نے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے، اور میں نے بقرہ پہلے پڑھا تھا، وہ بھی میں نے پہلے پڑھا تھا، مطلب قاعدہ سے پڑھا تھا. اس کے بعد میں نے نا الف لام میم پارا، پہلے میں نے خود پڑھا نہیں تھا کبھی قرآن پاک، پہلے میں نے اما پارا پڑھا قائد صاحب سے. اس کے بعد جب میں نے الف لام میم پارا پڑھا، اس کے بعد خود میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور میں یہی چاہوں گی کہ سارے بچے اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں. اور آپ نے کون کون سی دعائیں، کیا کیا یاد کیا ادھر؟ میں نے یہاں پر اما پارا حفظ کیا، اور سورۃ الرحمن حفظ کی ہے، سورۃ یاسین بھی حفظ کی ہے، اور سورۃ الملک کی ہے، سورۃ المزمل کی ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار کی ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور بہت سی ایسی دعائیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ جی، بیٹی نے ادارے میں آ کے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی، اور نماز کے بعد کے اذکار یاد کیے، اور پھر اس کے بعد 30واں پارہ پورا یاد کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سورۃ مزمل، سورۃ ملک، سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین بیٹی نے یاد کی گئی. ماشاءاللہ یہ بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، جو بڑی بیٹی ہے نا، ان کو یاد کروائی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، جو روزمرہ زندگی میں ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں یہ عمل کرنے چاہیے دعائیں پڑھ کے، تو وہ بیٹی کو سکھائی گئی. اور اب ماشاءاللہ بیٹی کا اب آگے چلنے کا یہ پلان بنا ہے جی، کہ اب بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے نا بھائی، آپ حفظ کیوں لائن کو چوز کیا آپ نے؟ میرا ویسے بھی پہلے من کرتا تھا کہ میں کبھی حفظ کروں، اور جب یہاں پر تراویح پڑھائی جاتی تھی، جب وہاں کی تراویح پڑھاتی تھی، تو میرا بھی من کرتا تھا کہ میں تراویح پڑھوں، جب پڑھاؤں لوگوں کو. ماشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگا ادھر آ کر، اور تجوید کے ساتھ پڑھا. میری ماما نے بات کی. اچھا ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ بچی کو ادھر آ کے جو رات کو ہماری تراویح آپیاں پڑھاتی ہیں نا ادھر، وہ ماشاءاللہ بڑی پورے سر سے پڑھاتی ہیں، پورے ردم میں پڑھاتی ہیں، اور اتنی وہ تقریباً 1.25 گھنٹوں میں آپ کو سپارہ سناتی ہے، ایک سپارہ، اور اتنی پولائٹلی اور اتنی سلو موشن میں، اور تاکہ آپ کو قرآن کا ایک حرف بہ حرف سمجھ آئے. تو بیٹی کا دل چاہا جی کہ میں بھی نہ حفظ کروں اب، اور میں بھی اسی طرح قرآن کو سناؤں. تو بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ سب کے لیے بھی میں آپ کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے،
تو ہم اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ بھی قرآن و حدیث کے نزدیک ہو جائیں، کیونکہ آتی اللہ و آتی الرسول کے قریب ہوں گے ہم، پھر ہی ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تو پھر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جگہ دیں گے۔ ادروائز دیکھ لیں، ساری دنیا کو یہی لفظہ نفسی پڑی ہے، سکول بنانے کی پڑی ہے، سکولوں میں سٹیٹس لگانے کی پڑی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صدقہ جاریہ بننے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے تو ہمیں یہ تو نہیں نا پوچھنا کہ بھی کون کون سی ڈگریاں، کون کون سے آکسفورڈ کے سلیبس، کون سے برٹش کونسل سے سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو، تو اللہ نے پوچھنا ہمارے سے یہی ہے کہ بھئی میرے لیے تو کیا لے کے آیا ہے جس کے عوض میں تمہیں جزا یا سزا دوں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ بچی کے والدین کے لیے اور ہمارے لیے بنے گی، تو آپ بھی کوشش کرو بھئی لرن کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ جو کوشش کرے گا وہی لرن کرے گا، جو جہاں پہ بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر جو فار ایور زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا اس کے لیے۔ صبح سے ہم لے کے 24 گھنٹوں میں ہماری سکول، اکیڈمی، یہ چیزیں ہمارے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم کوئی بھی اپنے دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ابھی، جس طرح بیٹی دیکھیں ماشاءاللہ اس نے لرن کیا ہے اور آگے پھر چلی ہے حفظ کی کلاس لینے کے لیے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ بھئی اس کو ہم نے آگے سیکھنے کے لیے کیا پلان کرنا ہے، ٹھیک ہے ابھی؟ اللہ تعالیٰ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کوشش قبول کرے اور ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تاکہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات سے نواز دے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔